بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں اندھیرے کمرے میں اکیلا بیٹھا ہوا اپنی ضمیر کی آواز سن رہا تھا جو ناقابل برداشت تھی، لیکن برداشت تو کرنی تھی کیونکہ یہی حقیقت تھی جو میں کر چکا تھا۔ اس کی کوئی معافی نہیں تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ کاش میں ایک بار حقیقت جان لیتا تو آج ایسے اندھیرے کمرے میں بیٹھا اپنے آپ کو کوس نہ رہا ہوتا۔ کیا ہوتا اگر میں اپنے غصے پر قابو پا کر ایک دفعہ اس کی بات سن لیتا تو ایسا نہ ہوتا۔ لیکن اب کاش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا۔ امتحان ختم ہو چکا تھا اور اب سزا کا وقت تھا جو مجھے بھگتنی ہی تھی، اور یہ کوئی جسمانی سزا نہیں تھی بلکہ ضمیر کی عدالت میں دی جانے والی سزا تھی جو بہت ہی خطرناک ہوتی ہے۔ یار بھائی، مجھے اس جلاد سے بچاؤ، پلیز میری مدد کریں۔ میں جو ابھی آفس سے تھکا ہارا آیا تھا اور آرام کرنے تھوڑی دیر پہلے ہی لیٹا تھا کہ ہمنا کی آواز سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے پتا تھا کہ وہ اور حاشر پھر کسی بات پر جھگڑ رہے ہوں گے۔ ان دونوں کی بچپن کی عادت تھی، پہلے تو خوب جھگڑتے تھے اور پھر بعد میں ایسے بن جاتے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اپنی ہر لڑائی میں مجھے گھسیٹنا تو ان دونوں کا فرض تھا۔ میں ان کی ان حرکتوں کو بہت انجوائے کرتا تھا کیونکہ ایک وہی دونوں تھے جو ہمارے گھر میں رونق لگائے رکھتے تھے۔ میرا نام ہمدان ہے۔ ہم 4 بہن بھائی تھے۔ سب سے بڑی نادیہ آپا کی شادی کافی سال پہلے ابا کے دوست کے بیٹے سے ہو چکی تھی۔ مجھ سے چھوٹے ہمنا اور حاشر تھے۔ وہ دونوں جڑواں تھے۔ چھوٹے ہونے کی وجہ سے وہ دونوں میرے بہت لاڈلے بھی تھے اور شرارتیں کرنا تو ان دونوں کا پسندیدہ کام تھا۔ میری اماں تو اکثر ان کی حرکتوں سے تنگ آ جاتی تھیں۔ ہمنا تو میری کچھ زیادہ ہی لاڈلی تھی اور اس بات پر اکثر حاشر کو مجھ سے شکوہ بھی ہوتا تھا کہ میں اس سے پیار نہیں کرتا۔ میرا اتنا پیار دیکھ کر اماں اکثر کہتی تھیں کہ ان کو بگاڑنے میں سب سے زیادہ تمہارا ہی ہاتھ ہے، تو میں آگے سے ہنس کر کہہ دیتا کہ ان کے نخرے میں نہیں اٹھاؤں گا تو کون اٹھائے گا۔ لیکن اماں کا کہنا تھا کہ لاڈ پیار بھی ایک حد تک اچھا لگتا ہے، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ دونوں اپنا بچپن کھوئیں جیسے میں نے کھویا تھا۔ میں میٹرک کلاس میں تھا جب اچانک ہی میرے ابا کا انتقال ہو گیا، اور یہ بات میرے لیے کسی صدمے سے کم نہیں تھی۔ گھر کا بڑا بیٹا ہونے کے ناطے گھر کی ساری ذمہ داری مجھ پر آ گئی تھی۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ جب میں اپنے چاچا اور خالہ کے گھر مدد مانگنے گیا تو انہوں نے تو صاف منع کر دیا کہ ہمارا اب تم لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو دوبارہ یہاں آنے کی زحمت مت کرنا۔ اتنی سی عمر میں ہی میں نے دنیا کے اصلی رنگ دیکھ لیے تھے۔ گھر تو ہمارا اپنا تھا، اسی لیے دربدر ہونا نہیں پڑا تھا، لیکن پیٹ پالنے کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اماں نے کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیے تھے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں اس عمر میں نوکری کروں، لیکن میں نے بھی ادھر ادھر چھوٹی موٹی نوکریاں کرنا شروع کر دیں۔ میں تو اپنی پڑھائی چھوڑنا چاہتا تھا، لیکن اماں کا کہنا تھا کہ اب ساری زندگی تم چھوٹی موٹی نوکریاں نہیں کر سکتے، اسی لیے پڑھنا ضروری ہے۔ میں پورا دن کام کرتا اور شام کو تھوڑا وقت اپنی پڑھائی پر لگا دیتا۔ یہ وقت بہت مشکل تھا، لیکن کہتے ہیں نا کہ وقت کا کام ہی گزرنا ہے، تو وہ گزر گیا۔ لیکن اس سب میں سب سے زیادہ متاثر حاشر اور ہمنا ہوئے تھے۔ وہ میرے ابا کے بہت ہی لاڈلے تھے۔ میں کام کرنے میں اتنا مصروف ہو چکا تھا کہ میرا ان پر سے دھیان ہٹ گیا۔ اماں بھی پورا دن اپنے کام میں مصروف رہتی تھیں۔ ایک دن میں رات کو دیر سے گھر پہنچا تو دیکھا وہ دونوں بھوکے بیٹھے ہوئے رو رہے تھے۔ اماں آپا کے سسرال گئی ہوئی تھیں کیونکہ ان کی طبیعت خراب تھی، اسی لیے گھر پر وہ دونوں اکیلے تھے۔ ان کو اس حالت میں دیکھ کر مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی۔ مجھے یاد آیا میں تو اپنے کاموں میں ان دونوں کو بھول ہی گیا تھا جن کا سب سے زیادہ نقصان ہوا تھا۔ اس کے بعد سے میں نے روزانہ ہی ان دونوں کو وقت دینا شروع کر دیا۔ میں کبھی بھی ان دونوں کی کوئی بات نہیں ٹالتا تھا۔ وہی دونوں تو میری دنیا تھے۔ میری پڑھائی مکمل ہوئی تو جلد ہی میری ایک بہت ہی اچھی کمپنی میں جاب لگ گئی۔ اس بات پر اماں بہت ہی خوش تھیں۔ حاشر اور ہمنا ابھی فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ تھے، لیکن ان کی حرکتیں دیکھ کر لگتا نہیں تھا
کہ وہ بڑے ہو چکے ہیں۔ اماں چاہتی تھیں کہ میں شادی کر لوں، لیکن میں نے انہیں صاف انکار کر دیا۔ میں چاہتا تھا کہ پہلے ان دونوں کو پڑھا لکھا کر کسی قابل بناؤں اور پھر ہی شادی کروں۔ اماں کو میری اس بات سے اختلاف تھا، لیکن آخر میں ان کو میری بات ماننی پڑی۔ آج چھٹی کا دن تھا اور نادیہ آپا حسب معمول آئی ہوئی تھیں۔ ان سے ملنے کے بعد میں ان کے بیٹے ابراہیم کو لے کر بیٹھ گیا۔ وہ 3 سال کا تھا۔ آپا 1 سال پہلے ہی ہمارے محلے کے پاس شفٹ ہو گئی تھیں، اسی لیے اکثر آتی جاتی رہتی تھیں۔ ابھی بھی میں ابراہیم کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ آپا کی آواز پر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ اب مجھے شادی کر لینی چاہیے، کچھ سال بعد تو لوگ مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ بھی نہیں دیں گے، اور یہ تو ان کو پسندیدہ ترین موضوع تھا۔ باقی وقت اب انہوں نے خاندان کی پتہ نہیں کون کون سی لڑکیوں کے سگڑاپے کے قصے مجھے سنانے تھے، اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ سے اپنے قصے شروع کرتیں کہ دروازے کی گھنٹی بجی۔ میں تو جیسے موقع کی تلاش میں تھا۔ گھنٹی کی آواز پر فوراً اٹھ کر دروازہ کھولنے چلا گیا تو دیکھا آپا کے شوہر موسیٰ بھائی تھے۔ ان کو دیکھ کر میں نے کہا کہ شکر ہے آپ آ گئے، ورنہ آپ کی بیوی نے کچھ ہی دیر میں میرے کان پکا دینے تھے۔ میری بات سن کر وہ ہنسے اور بولے، وہ صحیح تو کہتی ہے، تمہیں شادی کر لینی چاہیے، تمہاری عمر میں تو میرا بیٹا بھی ہو گیا تھا۔ شام تک وہ لوگ اپنے گھر چلے گئے۔ حمدہ اور حاشر کے پیپر ہو رہے تھے۔ ویسے تو وہ دونوں پڑھائی میں بہت اچھے تھے، لیکن پھر بھی ان کو پڑھاتا میں خود ہی تھا۔ وہ دونوں اچھے سے جانتے تھے کہ پڑھائی کے معاملے میں کوئی لحاظ نہیں کرتا۔ آفس سے آنے کے بعد میرا سارا وقت ان دونوں کو پڑھانے میں ہی گزرتا تھا۔ آج بھی آفس سے آ کر میں ان دونوں کو پڑھاتے ہوئے لاؤنج میں ہی سو گیا۔ اماں کی آواز سن کر میری آنکھ کھلی۔ وہ میرے لیے چائے لے کر آئی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ چائے پینے کے بعد آرام سے کمرے میں جا کر سو جاؤ، خود کو اتنا مت تھکاؤ۔ ویسے بھی اب ان دونوں کا آخری پیپر رہ گیا تھا۔ چائے پینے کے بعد میں سونے کے لیے کمرے میں چلا گیا۔ دوبارہ میری آنکھ حاشر کے اٹھانے پر کھلی۔ وہ مجھے کھانے کے لیے بلا رہا تھا تو میں کھانا کھانے چلا گیا۔ کھانا کھانے کے بعد حمدہ میرے لیے چائے لے کر آ گئی۔ میں نے ان دونوں کو پڑھنے کے لیے بلا لیا۔ کل چھٹی کا دن تھا تو آفس جانے کی ٹینشن نہیں تھی۔ رات کافی دیر تک میں بیٹھ کے ان دونوں کو پڑھاتا رہا۔ رات کو دیر سے سونے کی وجہ سے صبح ہم تینوں کی آنکھ کافی دیر سے کھلی تھی۔ اٹھ کر نیچے آیا تو دیکھا اماں ناشتہ تیار کر چکی تھیں اور کہیں جانے کی تیاریوں میں لگ رہی تھیں۔ میں نے پوچھا تو کہنے لگی کہ نادیہ کے گھر جا رہی ہوں، تھوڑا کام ہے، کھانا میں نے بنا کر رکھ دیا ہے، حمدہ کو بولنا وہ روٹیاں بنا دے گی۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ آرام سے جائیں۔ کچھ دیر بعد ہی اماں چلی گئیں۔ حمدہ اور حاشر آئے تو میں ان کو پڑھانے بیٹھ گیا۔ اماں کی واپسی عشاء کے وقت ہوئی تھی۔ کل حمدہ اور حاشر کا آخری پیپر تھا۔ میں رات کافی دیر تک ان کو پڑھاتا رہا۔ صبح ان کو کالج چھوڑنے کے بعد میں حسب معمول آفس چلا گیا۔ گھر آیا تو اماں آپا کے گھر گئی ہوئی تھیں۔ اگلے مہینے ان کی نند کی شادی تھی، اسی لیے اماں اکثر ان کی مدد کرنے ان کے گھر چلی جاتی تھیں۔ حمدہ اور حاشر کے پیپر ختم ہوئے تو آپا ابراہیم کو ان دونوں کے پاس ہی چھوڑ کر شاپنگ کرنے چلی جاتی۔ پہلے تو آپا چاہتی تھی کہ میری شادی ان کی نند سے ہو، لیکن میں بھی شادی کرنا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے انہوں نے زیادہ اصرار نہیں کیا۔ شادی کے ہنگامے ختم ہوئے تو اماں تھکن کی وجہ سے بیمار ہو گئیں۔ میں تو ان کو پہلے ہی منع کرتا تھا کہ زیادہ کام مت کریں، لیکن وہ میری سنتی نہیں تھیں، اور اب بھی آپا کی نند کی شادی میں انہوں نے کافی کام کیے تھے، جس کی وجہ سے میں ان سے سخت ناراض ہو گیا۔ مجھے ناراض دیکھ کر بولی کہ تم شادی کر لو تاکہ پھر میں سکون سے آرام کر سکوں۔ ان کی ہر بات آخر میں آ کر میری شادی پر ہی ختم ہوتی تھی۔ آج چھٹی کا دن تھا تو میں تھوڑا لیٹ اٹھا تھا۔ نیچے آیا تو دیکھا آپا آئی ہوئی تھیں۔ اماں کی اب طبیعت ٹھیک تھی، لیکن کمزوری کی وجہ سے وہ اب بھی کام نہیں کر رہی تھیں۔ آج کل گھر کا سارا کام حمدہ ہی سنبھال رہی تھی اور حاشر بھی اس کی مدد کر دیتا تھا۔ دروازے کی گھنٹی بجی تو دیکھا موسیٰ بھائی آئے تھے۔ ان کا چھٹی کے دن اکثر ہمارے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ وہ بہت اچھے تھے۔ ان کو دروازہ کھول کر ابھی بیٹھا ہی تھا کہ دوبارہ سے گھنٹی بجی۔
میں حیران ہوا کہ اب کون آ گیا اور حاشر کو دروازہ کھولنے بھیجا۔ دروازہ کھولنے کے بعد وہ خاموشی سے واپس آ گیا تو میں نے پوچھا کون ہے، تو اس نے پیچھے کی طرف اشارہ کیا۔ تو یہ دیکھ کر ہم حیران رہ گئے کیونکہ پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ میری خالہ کھڑی تھی۔ پتہ نہیں اتنے سالوں بعد انہیں ہماری یاد کیسے آ گئی تھی۔ آخری بار تو میں نے انہیں تب دیکھا تھا جب میں ان سے مدد مانگنے گیا تھا اور انہوں نے مجھے دھتکار دیا تھا۔ مجھے غصہ تو بہت آیا لیکن اماں کی وجہ سے میں خاموش رہا کیونکہ وہ ان کی بہن تھی اور میں انہیں ان سے ملنے سے روک نہیں سکتا تھا آج تو ان کے لہجے میں جیسے چاندنی گھلی تھی۔ وہ اماں سے ان کی طبیعت کا پوچھ رہی تھی۔ پتہ نہیں اتنے سالوں بعد انہیں اماں کی طبیعت کے پوچھنا کیسے یاد آ گیا تھا۔ میں بھی انہیں سوچوں میں گم تھا کہ اماں نے مجھے زور سے آواز دی، ہمدان کہاں گم ہو؟ تمہاری خالہ تم سے کچھ پوچھ رہی ہیں۔ میں ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ مجھ سے میری جاب وغیرہ کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ میں ان کو مختصر جواب دے کر ابراہیم کو اپنے ساتھ لے کر باہر چلا گیا کیونکہ میں اس سے زیادہ ان کو اپنے سامنے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں ہی جانتا تھا کہ ابا کے جانے کے بعد میں نے کتنی مشکلیں برداشت کی تھیں۔ جب ہمیں ان کی ضرورت تھی تب تو انہوں نے ہماری مدد نہیں کی تھی، اب پتہ نہیں کیوں اچانک سے آ گئی تھی۔ میری واپسی مغرب کے وقت ہوئی تو وہ جا چکی تھی۔ اماں نے بھی مجھے کچھ نہیں کہا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میں اس وقت کس درد سے گزر رہا ہوں۔ آپا مجھے دیکھ کر بولی، بھائی تم تو میرے بیٹے کو لے کر غائب ہی ہو گئے تھے۔ شاید وہ ماحول کی کشیدگی ختم کرنا چاہ رہی تھیں۔ کھانا کھانے کے بعد میں خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گیا۔ میرے دماغ میں بس یہی سوچ چل رہی تھی کہ وہ اب کیوں آئی ہیں، لیکن میں انہیں اماں سے ملنے سے روک بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ ان کی سگی بہن تھی اور میں جانتا تھا کہ اماں ان کو کتنا یاد کرتی تھیں۔ خالہ کا ہمارے گھر میں آنا دن بدن بڑھتا جا رہا تھا، اسی لیے مجھے اکثر چڑ بھی ہوتی تھی لیکن میں خاموش رہتا تھا۔ چھٹی کا دن تھا اور آج پھر خالہ ٹپکی تھی۔ وہ اکیلے نہیں آئی تھی بلکہ ان کے ساتھ ان کی بیٹی بھی تھی۔ مجھے تو ان کو دیکھ کر خطرے کی بو آ رہی تھی۔ آج تو ان کو مجھ پر کچھ زیادہ ہی پیار آ رہا تھا۔ میں کچھ دیر ان کے پاس بیٹھا اور پھر دوستوں سے ملنے کا بہانہ کر کے چلا گیا۔ جب حاشر نے مجھے فون کر کے بتایا کہ خالہ چلی گئی ہیں تو میں گھر واپس آیا۔ اب تو ہر دوسرے دن اپنی بیٹی کے ساتھ آ جاتی تھی۔ ان کی حرکتیں دیکھ کر تو میں تنگ آ چکا تھا۔ آفس سے واپس آیا تو دیکھا پھر سے وہ آئی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد گھر کی گھنٹی بجی تو دیکھا میرے چاچو لوگ آئے تھے۔ ان کی بھی سالوں پرانی محبت جاگ اٹھی تھی۔ کچھ دن بعد اماں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور بولی، میں چاہتی ہوں کہ اب تم شادی کر لو، تمہاری اچھی خاصی عمر ہو چکی ہے۔ مجھ میں اب اور ہمت نہیں ہے کہ میں گھر کا کام سنبھال سکوں۔ ان کی بات سن کر میں نے شادی کے لیے حامی بھر لی۔ اماں نے مجھے بتایا کہ تمہارے چاچا اور خالہ چاہتے ہیں کہ میں ان کی بیٹیوں کو اپنی بہویں بناؤں، تو میں نے ان کو صاف منع کر دیا کہ میں ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ اسی لیے اچھا ہے کہ اس بات کو یہی ختم کر دیا جائے۔ جب میرے انکار کی خبر ان لوگوں تک پہنچی تو وہ لوگ غصے سے ہو گئے اور اگلے دن ہی ہمارے گھر آ پہنچے۔ اماں تو خاموشی سے بیٹھی ان کی باتیں سن رہی تھیں لیکن مجھ میں اتنی برداشت نہیں تھی۔ ان کے لہجے سے لگ رہا تھا جیسے وہ لوگ میرے اوپر احسان کر رہے ہیں اپنی بیٹیوں کے رشتے دے کر۔ کافی دیر وہ لوگ اپنے سارے رشتے ختم کر کے چلے گئے۔ مجھے اب سمجھ میں آئی تھی کہ ان کی سالوں پرانی محبت اچانک کیسے جاگ گئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد میں نے سکون کا سانس لیا، لیکن اماں خوش نظر نہیں آ رہی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک یہی تو واحد ہمارے رشتے دار بچے ہیں، وہ بھی ناراض ہو کر چلے گئے۔ تو میں نے ان کو سمجھایا کہ ابا کی وفات کے بعد جب ہمیں ان لوگوں کی ضرورت تھی تب بھی یہ لوگ ہمیں ایسے ہی چھوڑ کر گئے تھے۔ میرے بار بار سمجھانے پر وہ خاموش ہو گئیں، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ اندر سے بہت دکھی ہیں۔ سالوں بعد ان کی بہن نے اپنے تعلقات ان کے ساتھ بہتر کیے تھے، لیکن اب میری وجہ سے وہ دوبارہ ان سے ناراض ہو گئی تھی۔ لیکن میں بھی کیا کرتا، تھا تو آخر انسان ہی نا۔
اس دن کے بعد سے اماں نے دوبارہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے دباؤ نہیں ڈالا۔ گھر کے اب سارے کام آہستہ آہستہ ہم نے سنبھالنے شروع کر دیے تھے۔ ان دونوں کا کالج مکمل ہو چکا تھا تو میں نے ان دونوں کو ایک انسٹیٹیوٹ میں داخل کروا دیا تاکہ فارغ وقت میں وہ کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں۔ ان کی چھٹیاں ختم ہوئیں تو میں ان کا ایڈمیشن یونیورسٹی میں کروا دیا۔ سارا دن اماں گھر پر اکثر اکیلے ہی ہوتی تھیں۔ چھٹی والے دن آپا گھر آئیں تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اکثر آ جایا کریں کیونکہ اماں اکیلی ہوتی ہیں اور ہمنا بھی اپنی پڑھائی میں مصروف ہوتی ہے تو ان کو زیادہ وقت نہیں دے پاتی۔ تو انہوں نے کہا کہ تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ اب تو یہ دونوں بھی یونیورسٹی میں جا چکے ہیں اور تم خود دیکھ لو، اماں کی اب عمر ہو چکی ہے کہ وہ زیادہ گھر کا کام نہیں سنبھال سکتی۔ ان کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا۔ مجھے خاموش دیکھ کر مجھے سمجھانے لگیں کہ میں روزانہ تو ان کے پاس آ کے وقت نہیں دے سکتی، میرا اپنا بھی گھر بار ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں شادی کرنے کے لیے راضی ہوں۔ میری بات سن کر تو وہ بہت خوش ہوئیں اور بولیں کہ اب میں تمہارے لیے رشتے دیکھنا شروع کر دیتی ہوں، اگر تمہیں کوئی پسند ہے تو مجھے بتا دو۔ میری ہاں کا سن کر تو ہمنا اور حاشر بھی بہت خوش ہوئے کیونکہ ان دونوں کو بھی میری شادی کا بہت شوق تھا۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ ایک دن آفس سے واپس آیا تو خالہ اپنی بیٹی کی شادی کا کارڈ دینے آئی تھی جو کہ اگلے ہفتے ہی تھی۔ میں نے کہا کہ ہم شادی میں لازمی شرکت کریں گے۔ میری بات سن کر اماں کے چہرے پر مجھے خوشی نظر آئی۔ آپا بھی ہمارے ساتھ جا رہی تھیں اور وہ تو سب سے زیادہ ہی خوش نظر آ رہی تھیں، اور ان کی خوشی کا راز تو شادی ہال میں جا کر کھلا۔ وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد مجھے کوئی نہ کوئی لڑکی دکھا کر پوچھ رہی تھیں کہ بتاؤ یہ کیسی ہے، تمہیں اچھی لگی؟ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ میرے لیے رشتہ ڈھونڈنے آئی ہیں یا پھر شادی میں شرکت کرنے کے لیے آئی ہیں؟ تو انہوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ میں تو تمہارے لیے لڑکیاں دیکھنے ہی آئی ہوں۔ تم بھی دیکھ لو، اگر تمہیں کوئی پسند آتی ہے تو مجھے بتا دو۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے جو پسند کر کے آپ کو بتا دوں اور آپ مجھے لا دیں۔ شادی کا فنکشن ختم ہوا تو گھر آ کے میں نے سکون کا سانس لیا۔ اب تو آپا نے میرے لیے رشتہ تلاش کرنے کی مہم اور تیز کر دی تھی۔ آئے روز ان کے ہمارے گھر کے چکر لگتے، پتہ نہیں کون کون سے رشتے لے کر آتی رہتی تھیں۔ اب تو میں تنگ آ چکا تھا۔ ایک دن تو میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ اماں کو جو لڑکی پسند آتی ہے اس سے میرا رشتہ کر دیں۔ اس طرح روزانہ مجھے لڑکیوں کی تصویریں مت دکھایا کریں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئیں۔ شاید ان کو میری بات صحیح لگی تھی۔ آج میں آفس سے تھکا ہارا واپس آیا اور آرام کرنے لیٹ گیا کہ اس زور کی آواز سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے تو پہلے ہی سمجھ نہیں آئی یہ ہوا کیا ہے۔ آنکھ کھلی تو دیکھا ہمنا میرے سر پر کھڑی حاشر کی شکایت لگا رہی تھی۔ وہ دونوں یونیورسٹی میں پہنچ گئے تھے لیکن اب بھی بچے ہی بنے رہتے تھے۔ ان کی آوازیں سن کر اماں بھی کمرے میں آ گئیں اور ان دونوں کو ڈانٹنے لگیں کہ بھائی ابھی تھکا ہارا آیا ہے اور تم لوگ اس کو تنگ کرنا شروع ہو گئے، اتنے بڑے ہو گئے ہو لیکن عقل پھر بھی نہیں آئی ہے، کیوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس کو تنگ کرتے رہتے ہو؟ اماں کی ڈانٹ سن کر ان دونوں کو بھی احساس ہوا تو معصوم سا منہ بنا کر چلے گئے۔ تو میں نے اماں کو کہا کہ کیوں ڈانٹتی ہیں، بچے ہیں، کرنے دیا کریں شرارتیں۔ میری بات سن کر وہ بولی اتنے بڑے ہو چکے ہیں دونوں، اس عمر میں تو میں نے نادیہ کی شادی بھی کر دی تھی، لیکن یہ دونوں ہیں کہ ان کا بچپنا ہی ختم نہیں ہوتا۔ تمہاری شادی کے بعد میں ہمنا کے لیے بھی اچھا سا رشتہ ڈھونڈتی ہوں۔ میں نے ان کو بولا کہ پہلے اس کو اپنی پڑھائی تو مکمل کرنے دیں۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئیں۔ ایک دن آپا خوشی خوشی ہمارے گھر آئیں اور بولی کہ انہوں نے ایک اچھا رشتہ تلاش کر لیا ہے۔ اگلے دن ہی وہ اور اماں لڑکی والوں کے گھر چلے گئے۔ ان کے گھر سے آنے کے بعد اماں بہت خوش تھیں، ان کو وہ لوگ بہت پسند آئے تھے۔ اماں نے مجھے کہا کہ تم کل آفس مت جانا، لڑکی والے تمہیں دیکھنے آ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا میں کل چھٹی نہیں کر سکتا، لیکن میں جلدی واپس آنے کی کوشش کروں گا۔ وہ بار بار مجھے کہہ رہی تھیں کہ لازمی وقت پر پہنچ جانا۔ اگلے دن اپنا کام ختم کرنے کے بعد میں جلدی گھر آ گیا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ لوگ آ گئے۔
مجھے ان کی فیملی بہت اچھی لگی۔ وہ دیکھنے میں ہی پڑھے لکھے اور تمیزدار لگ رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم جلد ہی جواب دیں گے۔ ایک دن وہ لوگ ہمارے گھر رشتہ پکا کرنے کے لیے آئے۔ میں نے تو ابھی تک اپنے ہونے والی بیوی کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ میں ابھی کچھ مہینے تک شادی نہیں کرنا چاہتا۔ تو وہ بولے ٹھیک ہے، ابھی منگنی کر لیتے ہیں، ویسے بھی ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، ہماری بیٹی کی پڑھائی بس ختم ہونے والی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کے بعد آرام سے شادی کی تیاریاں کریں۔ سب کے مشترکہ فیصلے سے اگلے مہینے منگنی کا فنکشن رکھا گیا، جو ان لوگوں کے گھر پر ہی تھا۔ منگنی والے دن میں اپنی منگیتر سے ملا۔ وہ مجھے بہت پسند آئی۔ اس کو دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے میں نے اس کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، لیکن مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں دیکھا ہے، اور مجھے اس سے پوچھنے کا وقت بھی نہیں ملا۔ اگلے دن اماں نے میری شادی کی تیاریاں کرنا شروع کر دیں، اور اب تو آپا نے بھی اپنا ڈیرا ہمارے گھر میں ڈال دیا تھا۔ اماں کو اتنی جلدی تیاریاں کرتے دیکھ کر میں نے کہا کہ ابھی تو شادی میں کافی وقت ہے، اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ تو وہ بولی تمہیں کیا پتا، کافی کام ہوتے ہیں، تم نہیں سمجھو گے۔ تو میں خاموش ہو گیا۔ ہمنا اور حاشر مجھے دیکھتے ہی تنگ کرنا شروع کر دیتے۔ دن یوں ہی گزرتے جا رہے تھے اور میری شادی کی تیاریاں اب زور و شور سے چل رہی تھیں۔ جب چاچا کو میری شادی کا پتہ چلا تو وہ غصے میں ہمارے گھر آ گئے اور بولے تم لوگوں نے تو ہمیں بتانے کی زحمت بھی نہیں کی، انسان بڑے ہونے کی تھوڑی عزت ہی رکھ لیتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ خود ہی تو سارے رشتے توڑ کر گئے تھے، اب شکوہ کرنے کا کیا فائدہ؟ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئے۔ ایک دن آپا میرے پاس آئیں اور بولی ہمدان، اریبہ تم سے بات کرنا چاہتی ہے۔ ان کی بات سن کر میں حیرت سے بولا کہ کون اریبہ؟ میں تو کسی اریبہ کو جانتا ہی نہیں ہوں۔ میری بات سن کر وہ بولی بے وقوف، تمہاری ہونے والی بیوی، اور کون؟ حد ہے، تمہیں تو اپنی ہونے والی بیوی کا نام بھی نہیں پتا۔ ان کی بات سن کر میں بولا اچھا، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ وہ مجھ سے کیا بات کرنا چاہتی ہے۔ آپ ہی نے مجھے اس کا فون نمبر دے دیا۔ میں نے اس کو فون کیا تو اس نے کہا کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہے۔ تو مجھے حیرت ہوئی کہ پتہ نہیں کیا بات تھی جو مجھ سے ملنا چاہتی تھی۔ خیر اگلے دن ہی میں اس سے ملنے کے لیے کیفے میں چلا گیا۔ وہ پہلے سے ہی وہاں بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں کافی دیر سے بیٹھا اس کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا، لیکن وہ بالکل خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے ٹیبل بجا کے اس کو اپنی طرف متوجہ کیا تو جیسے وہ کسی نیند سے جاگی۔ بولی کیا ہوا؟ تو میں نے اس کو کہا کہ تم نے مجھے کوئی بات کرنے کے لیے بلایا تھا، تو خاموش کیوں بیٹھی ہو؟ بتاؤ کیا بات ہے؟ میری بات سن کر وہ 2-3 سیکنڈ خاموشی سے میری شکل دیکھتی رہی اور پھر بولی منگنی کے دن تم مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے مجھے پہلے سے جانتے ہو۔ تو میں نے کہا کہ تمہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ کہیں پہلے بھی دیکھا ہوا ہے۔ تو وہ بولی ہاں، تم نے مجھے ٹک ٹاک پر دیکھا ہوگا۔ تو میں نے اس کی طرف ناسمجھی سے دیکھا۔ وہ بولی میں ٹک ٹاک پر ویڈیوز بنا کر ڈالتی ہوں، تم نے شاید مجھے وہیں پر دیکھا ہوگا۔ تو میں حیرت سے اس کو دیکھتا رہ گیا۔ مجھے خود تو ان چیزوں کا کوئی خاص شوق نہیں تھا، لیکن آفس میں اکثر لوگ ٹک ٹاک پر ویڈیوز دیکھتے رہتے تھے، شاید تبھی میری نظر اس کے کسی ویڈیو پر پڑی ہو۔ میں سوچوں میں گم تھا کہ اس نے مجھے آواز دی ہمدان میری بات سنو۔ میں نے کہا ہاں بولو۔ تو وہ بولی مجھے تم سے ایک بات کی اجازت چاہیے، میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے شادی کے بعد بھی ٹک ٹاک پر کام کرنے سے نہ روکو۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ میری بات سن کر وہ بہت خوش ہوئی۔ اس نے کہا مجھے یقین تھا کہ تم مجھے منع نہیں کرو گے، تمہارا بہت شکریہ۔ میں آگے سے ہلکا سا مسکرا دیا۔ میں کافی دیر اس کے ساتھ وہیں پر بیٹھا باتیں کرتا رہا۔ اس کے ساتھ وقت گزار کر مجھے اندازہ ہوا کہ وہ بہت ہی باتونی اور ہنسمکھ لڑکی ہے۔ دن ایسے ہی گزرتے جا رہے تھے اور جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے ویسے ہی کام کی ذمہ داریاں بھی بڑھتی جا رہی تھیں۔ مجھے اکیلے ہی سب سنبھالنا پڑ رہا تھا۔
اکثر موسیٰ بھائی بھی آ کر میری مدد کرتے تھے اور مجھے تنگ بھی کرتے تھے کہ تم دنیا کے پہلے دولہا ہو جسے اپنی شادی کی تیاریاں خود ہی کرنی پڑ رہی ہیں۔ ایسے ہی ہنستے مسکراتے دن گزر رہے تھے۔ ایک دن اماں کے کہنے پر میں ریبا کو شاپنگ پر لے گیا کیونکہ اماں چاہتی تھی کہ شادی کا لہنگا وہ اپنی مرضی سے لے۔ ایک دن اماں کے کہنے پر میں ریبا کو شاپنگ پر لے گیا کیونکہ اماں چاہتی تھی کہ شادی کا لہنگا وہ اپنی مرضی سے لے۔ وہ پورا دن ہم نے ساتھ ہی گزارا تھا اور رات کو کھانا کھا کر ہی گھر گئے۔ اب تو مجھے بھی شادی کے دن کا انتظار تھا اور آخرکار وہ وقت بھی آ گیا جب اریبا نے میری زندگی میں قدم رکھا۔ جب اس کو اسٹیج پر لایا گیا تو میں بس اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ دلہن کے روپ میں بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ سب لوگ ہی حیرت سے اس کو دیکھ رہے تھے اور میں جانتا تھا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ شادی کے ہنگامے ختم ہوئے تو مجھے سکون ملا کیونکہ شادی نے سب سے زیادہ مجھے ہی تھکا کر رکھ دیا تھا۔ آفس اور شادی کی تیاریوں میں تو میں گھن چکر بن کر رہ گیا تھا۔ میں نے آفس سے 1 ہفتے کی چھٹیاں لے رکھی تھیں۔ اب میں نے سوچ لیا تھا یہ پورا ہفتہ گھر پر ہی آرام کروں گا۔ یہ پورا ہفتہ تو میرا گھر پر ہی یا پھر شادی کی دعوتوں میں ہی گزرا تھا۔ کل سے میں نے پھر سے آفس جانا تھا، لیکن اب میں پرسکون تھا کہ اماں پیچھے گھر پر اکیلی نہیں ہوں گی۔ دن یوں ہی گزرتے جا رہے تھے۔ ہمنا اور حاشر کا یونیورسٹی سے آنے کے بعد پورا دن اریبا کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ وہ تینوں پورا دن پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے تھے۔ اماں بھی آج کل بہت خوش رہنے لگی تھیں۔ آج اتوار کا دن تھا۔ حسب معمول نادیہ آپا بھی آئی ہوئی تھیں تو گھر میں کچھ زیادہ ہی رونق لگی تھی۔ اچانک ہی ہم سب نے باہر گھومنے کا پروگرام بنایا۔ اماں زیادہ باہر نہیں جاتی تھیں کیونکہ ان کے گھٹنوں میں درد ہوتا تھا، اسی لیے انہوں نے تو صاف منع کر دیا کہ میں نہیں جا رہی، تم لوگ گھوم پھر آؤ۔ میں تو ان کو اکیلے چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن ان کے بار بار کہنے پر میں چلا گیا۔ وہ دن میرے خوبصورت دنوں میں سے ایک تھا۔ کافی عرصے بعد ہم سب اس طرح باہر کہیں گھومنے گئے تھے۔ مجھے اچھے سے یاد تھا کہ آخری بار میں ابا کے ساتھ ہی گیا تھا۔ اس کے بعد باقی گھر والے تو اکثر جاتے رہتے تھے، لیکن میں کہیں نہیں جاتا تھا۔ ابا کو یاد کر کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن میں پرسکون تھا کہ میں نے اپنی ذمہ داری بہت اچھے سے نبھائی ہے۔ ابا اگر زندہ ہوتے تو انہیں لازمی مجھ پر فخر ہوتا، لیکن مجھے ان کی کمی بھی بہت محسوس ہوتی تھی۔ یہ بات میں کسی سے کہہ نہیں سکتا تھا۔ گھر واپس آتے آتے ہمیں رات ہو گئی تھی۔ میں تو گھر آتے ساتھ ہی سونے چلا گیا کیونکہ مجھے صبح آفس بھی جانا تھا۔ دن یوں ہی گزرتے جا رہے تھے۔ ایک دن مجھے لگا کہ اریبا مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتی ہے، لیکن کر نہیں پا رہی، تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے۔ وہ بولی کہ میں دوبارہ سے ٹک ٹاک پر ویڈیوز بنانا چاہتی ہوں۔ تو میں نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی وقت ضائع ہوتا ہے ان چیزوں پر، تم اس کو چھوڑ کر گھر پر دھیان دو اور اماں کو وقت دیا کرو۔ میری بات سن کر وہ بولی، لیکن تم نے شادی سے پہلے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھے منع نہیں کرو گے۔ میں نے کہا ہاں، وہ شادی سے پہلے کی باتیں تھیں، اب تم میری بیوی ہو اور مجھے یہ بات بالکل بھی پسند نہیں ہے کہ لوگ تمہیں دیکھیں۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئی، لیکن شاید وہ مجھ سے ناراض ہو چکی تھی۔ پھر ایک دن ہمنا میرے پاس آئی اور اس نے کہا کہ بھائی، آپ نے بھابھی کو ویڈیوز بنانے سے منع کیوں کیا ہے؟ تو میں نے اس کو بولا کہ تم چھوٹی ہو، اپنی پڑھائی پر دھیان دو، یہ میرا اور اریبا کا معاملہ ہے، میں خود سلجھا لوں گا۔ لیکن اس کی بات سن کر مجھے بہت غصہ بھی آیا تھا کیونکہ یہ ہم دونوں کی بات تھی اور اس نے جا کر میری بہن کو بتا دی تھی۔ جب وہ کمرے میں آئی تو میں نے اس کو غصے سے یہی بات بولی تو اس نے کہا کہ میں نے تو اسے کچھ نہیں بتایا، اس نے خود ہی ہماری باتیں سن لی تھیں، اور ویسے اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، میں کون سا کوئی غلط کام کر رہی ہوں۔ اب تو اکثر ہی ہماری اس بات پر بحث چھڑ جاتی تھی، لیکن میں اسے منع کر دیتا تھا۔ پھر ایک دن روزانہ کے جھگڑے سے تنگ آ کر میں نے اس کو ویڈیوز بنانے کی اجازت دے دی تو وہ بہت خوش ہوئی، کہنے لگی مجھے پتا تھا کہ تم مجھے لازمی اجازت دو گے۔ تو میں خاموش ہو گیا۔ ہر مرد کی طرح میری حیرت یہ گوارا نہیں کرتی تھی کہ میری بیوی اپنی ویڈیوز بنا کے دنیا کو دکھائے۔
بس میں اس کی ضد کے آگے مجبور ہو گیا تھا۔ اور دوسری طرف ہمنا بھی مجھ سے بار بار اصرار کر رہی تھی کہ بھابھی کو ویڈیو بنانے کی اجازت دے دیں، تو اس کی خوشی کے لیے میں راضی ہو گیا۔ معمول کے مطابق دن گزرتے جا رہے تھے۔ ہمنا اور حاشی کی یونیورسٹی بھی ختم ہونے والی تھی۔ اماں چاہتی تھی کہ ہمنا کی پڑھائی کے فوراً بعد ہی اس کی شادی کر دیں، اور آج کل وہ اور آپا اس کے رشتے تلاش کر رہی تھیں۔ ایک دن آپا موسیٰ بھائی کے دور کے کزن کا رشتہ لے کر آئیں، جو ہم سب کو ہی مناسب لگا، لیکن دل کو تسلی کے لیے میں نے لڑکے کے بارے میں چھان بین کرنے کے بعد اماں کو ہاں کرنے کا بول دیا۔ ان لوگوں کو تو جیسے ہماری جواب کا ہی انتظار تھا۔ اگلے دن ہی وہ لوگ رشتہ پکا کرنے پہنچ گئے۔ مجھے ان لوگوں کی پوری فیملی بہت اچھی لگی۔ وہ لوگ جلدی شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن میں نے ان کو صاف بول دیا کہ شادی ہمنا کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد ہی ہوگی۔ تو پھر سب کے مشترکہ فیصلے سے اگلے مہینے نکاح کرنے کا فیصلہ کیا، اور رخصتی اس کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد طے پائی، جس میں ابھی لگ بھگ 1 سال تھا۔ نکاح کی تاریخ پکی ہوئی تو اماں اور اریبہ دونوں تیاریوں میں لگ گئے۔ نادیہ آپا بھی اکثر مدد کرنے کے لیے آ جاتی تھیں۔ تیاریوں میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا، اور نکاح کا دن آ پہنچا۔ میری تو آنکھوں میں بار بار آنسو آ رہے تھے۔ ہمنا کو میں نے اپنی بیٹی کی طرح پالا تھا۔ پتہ ہی نہیں چلا آج وہ اتنی بڑی ہو گئی تھی کہ اس کی شادی ہونے والی تھی۔ حاشر بھی بہت اداس تھا۔ وہ دونوں جتنا ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ لیں، لیکن محبت بھی بہت کرتے تھے۔ میرے آنسو دیکھ کر آپا بولی کہ کون سے ہم لوگ اس کو ابھی بھی رخصت کر رہے ہیں، ابھی تو وقت ہے، حوصلہ رکھو۔ ان کی بات سن کر میں نے کہا، لیکن وہ آج سے پرائی ہو گئی ہے، کتنی چھوٹی سی تھی نا، اب دیکھیں اچانک کتنی بڑی ہو گئی ہے۔ ہمنا نکاح کے مہینے بعد ہی ہمیں پتہ چلا کہ اس کی ساس کی طبیعت بہت خراب ہے، تو اماں ہمنا اور حاشر کو اپنے ساتھ لے کر اس کے سسرال چلی گئیں۔ اس کی ساس گاؤں میں رہتی تھی۔ آفس سے چھٹیاں نہ ملنے کی وجہ سے میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں جا سکا تھا۔ میں اور اریبہ گھر پر اکیلے ہی تھے۔ ہفتے بعد ہی اماں کا فون آیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ہمنا کی ساس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، تو ان کو کچھ دن اور لگ سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے کہ آپ لوگ آرام سے آئیے گا۔ میں خود بھی جانا چاہتا تھا، لیکن آفس والے مجھے کام کی وجہ سے چھٹی نہیں دے رہے تھے۔ اریبہ اب بھی روزانہ ٹک ٹاک بناتی تھی۔ میں نے آج تک اس کی ایک بھی ویڈیو نہیں دیکھی تھی، حالانکہ اس نے مجھے کئی دفعہ بولا تھا کہ میں اس کی ویڈیو دیکھوں، لیکن میں نے اس کو بول دیا کہ مجھے ایسی چیزیں دیکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے، کیونکہ میں جانتا تھا کہ ٹک ٹاک پہ کیسے ویڈیوز ہوتے ہیں۔ اس نے کہا کہ آپ ایک دفعہ دیکھو تو آپ کو پسند آئے گی، لیکن میں نے اس کو ڈپٹ کر چپ کروا دیا، تو اس نے بھی دوبارہ نہیں بولا۔ ہم دونوں کے درمیان ایک انا کی دیوار قائم ہو چکی تھی۔ اس دیوار کو ہم دونوں میں سے کوئی بھی نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ اس طرح ہم دونوں میں دن پر دن دوریاں بڑھتی ہی جا رہی تھیں۔ وہ خاموشی سے میرے سارے کام کرتی، لیکن مجھ سے بات نہیں کرتی تھی۔ میں بھی اب آفس سے جان بوجھ کر لیٹ واپس آتا تھا۔ گھر میں ایک نامعلوم سی خاموشی چھائی ہوئی تھی، ورنہ ہمنا اور حاشر پورا دن گھر میں رونق لگائے رکھتے تھے، لیکن اب جب وہ نہیں تھے تو خاموشی کی وجہ سے مجھے عجیب وحشت ہو رہی تھی، کیونکہ اریبہ بھی مجھ سے بات نہیں کر رہی تھی۔ اس وجہ سے میں دن بہ دن چڑچڑا ہوتا جا رہا تھا۔ آج بھی کام کے دوران مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب کھانے کا وقت ہو گیا۔ صبح بھی میں ناشتہ کیے بغیر ہی آفس آ گیا تھا، کیونکہ میرا اور اریبہ کا ایک بار پھر سے جھگڑا ہوا تھا۔ ہم دونوں کو دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ ہم اس شادی پر کتنا خوش تھے۔ مجھے بھوک کا احساس ہوا تو کینٹین میں کھانا کھانے چلا گیا۔ کھانا لے کر ٹیبل پر بیٹھا تو مجھے 2 نوجوانوں کی آواز سنائی دی کہ وہ کوئی ویڈیو دیکھ کر بہت خوش ہو رہے تھے۔ کھانا کھا کے اٹھنے لگے تو پیچھے نظر گئی تو دیکھا اس ویڈیو میں کوئی اور نہیں بلکہ میری بیوی تھی۔ جیسے ہی میری نظر اپنی بیوی کے چہرے پر پڑی تو میں نے غصے سے ان دونوں کو ڈانٹ دیا۔ وہ دونوں مجھے حیرت سے دیکھنے لگے۔ میں کبھی کسی سے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرتا تھا، لیکن آج مجھے اس قدر غصے میں دیکھ کر ان کا حیران ہونا کوئی عجیب بات نہیں تھی۔ میں اسی وقت گھر آ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ کمرے میں گیا تو دیکھا اریبہ ویڈیو ہی بنا رہی تھی۔
یہ دیکھ کر تو مجھے اور غصہ آ گیا اور اس کا موبائل اٹھا کر میں نے پھینک دیا۔ اس نے مجھے پہلی بار اتنا غصے میں دیکھا تھا، اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی۔ میں غصے سے چیخا اور بولا، تمہیں بے حیائی کرتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے؟ مجھے بالکل بھی پتہ نہیں تھا میں اسے غصے میں کیا کچھ بول رہا ہوں۔ میں جیسے ہی خاموش ہوا تو وہ بولی، میں نے کون سا کوئی غلط کام کیا ہے؟ صرف ویڈیوز ہی تو بنائی ہیں۔ اس کی بات سن کر تو مجھے اور غصہ آ گیا اور میں نے وہیں کھڑے کھڑے ہی اس کو طلاق دے دی۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھتی ہی رہ گئی، جیسے اس کو یقین نہ آیا ہو، اور پھر روتے ہوئے اپنے گھر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں بھی کمرہ بند کر کے بیٹھ گیا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو دیکھا سارے گھر والے آ چکے تھے۔ اماں نے مجھ سے پوچھا کہ ریبا نظر نہیں آ رہی، کہاں ہے؟ اماں نے مجھ سے پوچھا کہ ریبا نظر نہیں آ رہی، کہاں ہے وہ؟ اس کو بلاؤ۔ اماں کی بات سن کر مجھے یاد آیا، میں تو کل ہی اس کو طلاق دے کر اس کو اس کے گھر بھیج چکا تھا، اور میں نے اماں کو بتا دیا کہ میں نے اس کو طلاق دے دی ہے، اب وہ اپنے گھر میں ہے۔ میری بات سن کر وہ مجھے حیرت سے دیکھتی رہ گئیں اور پھر کچھ دیر بعد غصے سے بولی، تمہیں معلوم ہے تم نے کیا کیا ہے اور کس بات پہ تم نے اس کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیا ہے؟ تو میں نے ان کو بولا کہ ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بنا کر اس نے میری عزت خراب کر کے رکھی ہے۔ میری بات سن کر ہمنا بولی، کیا آپ نے کبھی ان کی ویڈیوز دیکھی ہیں؟ تو میں نے کہا نہیں، لیکن مجھے پتا ہے کہ ٹک ٹاک پر کیسی ویڈیوز ہوتی ہیں۔ تو وہ آگے سے بولی کہ مجھے آپ سے اتنی بڑی بے وقوفی کی امید نہیں تھی، آپ نے ان کی ویڈیوز دیکھے بغیر ہی خود سے پتہ نہیں کیا سوچ لیا اور ان کو طلاق دے کر گھر سے بھی نکال دیا۔ غصے سے بولنے کے بعد وہ اپنا موبائل لے کر آئی اور مجھے اریبا کی ویڈیوز دکھانے لگی۔ میری نظر جیسے ہی اسکرین پر پڑی تو میں خود سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا، کیونکہ اس ویڈیو میں وہ کوئی ناچ گانا نہیں کر رہی تھی، بلکہ وہ ایک معلوماتی ویڈیو تھی۔ اس کے پورے اکاؤنٹ میں اس طرح کی بے شمار ویڈیوز بھری پڑی تھیں۔ میں کافی دیر وہیں کھڑا اس کی ویڈیوز دیکھتا رہا۔ اب مجھے سخت پچھتاوے نے آ گھیرا تھا۔ میں اس سے معافی مانگنا چاہتا تھا اور اس کو واپس گھر بھی لانا چاہتا تھا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں خاموشی سے کمرہ بند کیے بیٹھا تھا اور سوچ رہا تھا، جب میں نے اس کو طلاق دی تو وہ مجھے کتنی حیرت سے دیکھ رہی تھی، جیسے اس کو اس چیز کی توقع ہی نہ ہو۔ مجھے اب اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بار بار کیوں مجھے ویڈیوز دیکھنے پر اصرار کر رہی تھی، لیکن میں نے اس کی ایک بھی نہیں سنی تھی۔ میں نے تو اس کے کردار تک خراب کر دیا تھا۔ مجھے اب سمجھ آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے غصے کو حرام کیوں قرار دیا ہے۔ گھر والوں سے میری بات چیت مکمل بند تھی۔ اماں تو میری طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھیں۔ میں کافی دنوں سے آفس بھی نہیں جا رہا تھا، میں اپنے کمرے میں ہی بند تھا۔ مجھے پتا تھا کہ کچھ عرصے بعد اماں تو مجھے معاف کر دیں گی، لیکن جس کا میں اصل مجرم ہوں وہ مجھے کبھی بھی معاف نہیں کرے گی، اور یہی میری سب سے بڑی سزا تھی جو مجھے ساری زندگی بھگتنی تھی۔ اور مجھ سے بڑا بد نصیب شاید اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، جس نے اپنی جنت خود اپنے ہاتھوں سے ہی برباد کی تھی۔ آپ کو میری اس کہانی سے کیا سبق ملتا ہے؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔